کہ ایک مسلمان کی کون سی صفات ہونی چاہیے، ایک مرد مومن کے اندر کون سے خصائص اور کون سی علامات ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے کبھی غیبت نہ ہو، زبان سے کبھی چغل خوری نہ ہو، زبان کے الفاظ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، کبھی کسی پر تہمت نہ باندھتا ہو، کسی کے حق میں جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہتا ہو، اس کے زبان سے ہر طریقے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی حوالے سے بھی، کسی کے خلاف نہ رشوت دے نہ کھائے، نہ کسی کو سود کھلائے نہ کسی سے کھائے، نہ کسی کو مارے نہ کسی کو دکھ دے تکلیف دے، کچھ بھی نہ کرے، فرمایا وہ مسلمان ہے۔ پھر آگے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا مہاجر ہے وہ جو برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا، یہ ہجرت کرے گا، رب تعالیٰ اس کو اس ہجرت کا اجر عطا فرمائے گا جو مدینہ سے مکہ کی طرف ہوئی تھی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کے الفاظ بیان فرمائے۔ ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن تو وہ ہے والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے مال اور خون محفوظ رہے، مال بھی محفوظ ہو، خون بھی محفوظ ہو۔ آج تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری مسجد میں ہمارے جوتیوں تک محفوظ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان بن گئے۔ یا تو مسلمان محافظ ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کی بستی میں کوئی آ گیا اپنا مال بھی حفاظت کے ساتھ سمجھتا، اپنی جان، اپنی عزت و آبرو سب کچھ وہ کہتا کہ میں مسلمانوں میں آ گیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی مساجد میں، اپنی عبادت خانے میں آتے ہیں تو ذہن میں جوتے رہتے کہ چوری نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی صفتیں نہیں ہیں۔ کوئی اپنے گھر سے باہر دروازے کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی نہیں کر سکتا، کوئی تھوڑی سی دیر کے لیے جائے تو 2 منٹ، 1 منٹ، 4 منٹ موٹر سائیکل کو بغیر لاک کے نہیں چھوڑ سکتا، ہسپتال میں جائے تو بغیر ٹکٹ کے موٹر سائیکل نہیں کھڑا کر سکتے، اگر واپس ہے کوئی بھول گیا تو چوری ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صفات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کبھی مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے ہر عالم میں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہے گا، جب تک اس کے کام میں رہے گا، اس کے کام جتنے بھی ہوں گے رب تعالیٰ کرتا رہے گا، رب تعالیٰ کرتا رہے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کر دے گا، کوئی مشکل دور کر دے گا، تو رب تعالیٰ بدلہ ایسا عطا فرمائے گا، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اس کی مشکلات اس کے سامنے آئے گی تو رب تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دے گا، اس کی مشکلات کو مٹا دے گا، فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جو میرے بندوں کی مشکلات کو حل کرتا تھا، آج میں خدا اس کی مشکلات کو مٹا دیتا ہوں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کوئی مسلمان کا پردہ رکھے گا، کوئی عیب دیکھا اس کو اچھالا نہیں، اس پر کیچڑ نہیں پھینکا، بلکہ پردہ رکھ دیا، چھپا دیا، اپنے اندر رکھ دیا، تو فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا رب تعالیٰ اس کے عیبوں کو دیکھے گا تو رب تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔
یہ بدلہ مل رہا ہے، یہ بدلہ عطا ہو رہا ہے۔ ارے یہ کتنا بڑا عظیم بدلہ ہے، جب قیامت کا دن آئے گا، جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا تھا، رب تعالیٰ اس کے عیبوں پر ایسا پردہ ڈالے گا، ایسا پردہ ڈالے گا، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا گل کھلائے تھے، میں نے کیا کرتوت کیے تھے۔ ایسا پردہ ڈالے گا۔ آج تو مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈال۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا لا تحاسدوا، کسی سے حسد نہ کھایا کر، یہ مسلمان کی صفت ہے، کسی سے حسد نہ کھایا کر۔ حسد تو ایسی بیماری ہے، آقا نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ مومن کی صفت ہے، لا تحاسدوا، وہ حسد نہیں کھائے گا کبھی، ولا تناجشوا، اور کبھی اپنے مسلمان بھائی کو کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ایسا نہیں اوپر والا مال کچھ اور ہے، نیچے والا مال کچھ اور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ منڈی میں گئے، غلہ منڈی تھی، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آقا نے اس کے اندر ہاتھ مارا، جب ہاتھ مارا پتہ چلا کہ اوپر والے دانے، اوپر والے گندم کچھ اور ہے، نیچے والے کچھ اور ہے۔ آقا نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ارے ہم میں سے نہیں ہے، کبھی اس پہ غور بھی کیا؟ کچھ اور ہے، مسلمان نہیں ہے، کچھ اور ہے، مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کبھی دھوکہ نہیں دے گا مسلمان ایک دوسرے کو۔ اور آگے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہیں رکھے گا، دل میں عداوت خنجر لے کر نہیں چلے گا، بچھو بٹھا کر نہیں چلے گا۔ جیسی زبان ہوگی ویسے اس کا دل ہوگا۔ منہ میں دمیدہ لے کر چلتے ہیں، شکر لے کر چلتے ہیں، گڑ لے کر چلتے ہیں۔ ارے جیسے زبان میٹھی رکھتے ہو اسی طرح دل بھی میٹھا رکھ لو نا، وسیع رکھ لو دل۔ ایک شخص آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جگہ سے تھوڑے سے ہلے ہٹے، دوسروں نے عرض کیا یا رسول اللہ کافی جگہ پڑی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زمین پہ جگہ تو تھی، میں دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح مومن ہو جائے نا ایک دوسرے کے لیے، اس طرح مومن ہو جائیں، بغض نہ رکھا کر ایک دوسرے پر۔ ولا تدابروا، فرمایا مومن مومن سے کبھی منہ نہیں پھیرتا، پیڑ نہیں دکھاتا اس کو، اس کی مشکلات میں سے تنہا نہیں چھوڑ دیتا۔ اور آگے فرمایا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کے سودے پر سودا بھی نہ کیا کر۔ کوئی سودا کر رہا ہے جا کر چڑھت مار دینا، میں اتنا دوں گا، بھئی کرنے دو اس کو۔ رب نے اگر تیرے حق میں یہ لکھا ہے تو تجھے مل جائے گا، اگر اس کے حق میں لکھا ہے تو اس کا رزق نہ چھین۔ کوئی ایسا بھی ہے جو تیرے رزق پر گرفت رکھ سکتا ہے، جو تجھ سے چھین سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو، آقا کے الفاظ پہ غور کرو، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مومن نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر کبھی ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اسے منہ موڑتا ہے۔ فرمایا کہ مومن کبھی مومن کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ فرمایا اے اللہ کے بندو تقوی یہاں ہوتا ہے۔ آقا نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہاں پر تقوی رکھو۔ اور آگے فرمایا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، کسی اپنے بھائی کو فقط حقیر سمجھے۔ فرمایا اس کے لیے اتنی برائی کافی ہے۔ کہتے نا کہ کون کہتا ہے کہ میں برا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں غلط ہوں، کون کہتا ہے کہ میں گندا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھ لے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی کو کم تر سمجھتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، آقا نے فرمایا یہی برائی تیرے لیے کافی ہے، یہی برائی تیرے لیے کافی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان پر، ہر مسلمان کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے اور اس کی عزت حرام ہے۔ ہم اپنی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، دوسروں کی عزت بازار ہی ہے۔ ارے جس طرح اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا، دوسروں کی عزت کی بھی ایسے حفاظت کر۔ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے مال کی بھی اس طرح حفاظت کر۔ جس طرح اپنے خون کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کے خون کی حفاظت کر، پھر دیکھ تیرا معاشرہ جنت کی مثال بنتا ہے یا نہیں۔